نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 تا 93 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لا دیں، تب بھی ایسا نہ کر سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جائیں۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ بے انکار کیے ہوئے نہ رہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لاویں گے جب تک آپ ہمارے لیے مکہ کی زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یا خاص آپ کے لیے کھجور اور انگور کا کوئی باغ نہ ہو، پھر اس باغ کے بیچ بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لا کھڑا کر دیں، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر ہمارے سامنے نہ چڑھ جاویں، اور ہم تو آپ کے آسمان پر چڑھنے کا بھی بھاور نہ کریں جب تک کہ وہاں سے آپ ہمارے پاس ایک نوشتن نہ لاویں جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔ آپ فرما دیجئے سبحان اللہ، میں جز اس کے کہ آدمی ہوں مگر پیغمبر ہوں اور کیا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن، یہ مضمون قرآن مجید کی چند آیات میں آیا ہے جس میں پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا مانتے ہو تو پھر تم بھی انسان ہو اور اس کی مثال بنا کر دکھا دو۔ اس آیت میں اس دعوے کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ صرف انسان نہیں، جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور پھر تم سب مل کر قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت کی مثال بھی نہ بنا سکو گے۔ اس مضمون کا اس جگہ اعادہ کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم جو ہمارے رسول سے مختلف قسم کے سوالات روح وغیرہ کے متعلق ان کی رسالت اور نبوت کی آزمائش کے لیے کرتے ہو، کیوں ان فضول قصوں میں پڑے ہو؟ خود قرآن کریم کو دیکھ لو تو آپ کی نبوت اور رسالت میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ جب ساری دنیا کے جن اور انس اس کی ادنا سی مثال بنانے سے عاجز ہیں تو اس کی کلام الہی ہونے میں کیا شبہ رہتا ہے؟ اور جب قرآن کریم کا کلام الہی ہونا اس وضاحت سے ثابت ہو گیا تو آپ کی نبوت اور رسالت میں کسی شبہ کی کیا گنجائش رہتی ہے؟ قرآن کریم کے مقابلے کا کفار نے ارادہ بھی کیا، اور سارے شعراء تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی، اور وہ سارے شعراء بیٹھے اور انہوں نے قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی سورت جو سورت الکوثر ہے، جو صرف اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک سورت بنائی۔
اپنے طرف سے الفاظ لگا کر کے آگے پیچھے مروڑ تڑوڑ کر کے وزن شعری برابر کرنے کے لیے جو ایک شاعر بیان کرتا ہے، جب انہوں نے اس کو بنایا تو انہوں نے اپنے شعراء کے سامنے اسے پیش کیا، تو شعراء نے جب اسے دیکھا اور اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے کہ بھئی جو سورۃ الکوثر ہے وہ تو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اور جو تم سورت بنا کر لائے ہو یہ 4 آیات پر مشتمل ہے، اس میں تو پورا ایک بہت بڑا مضمون چھپا ہوا ہے، اور تمہارے اس 4 آیتوں میں نہ کوئی مضمون چھپا ہے، نہ اس میں کوئی پورے ایسے تعلیمات چھپے ہوئے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اگر انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو ہم تو اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں اور اتنے بڑے بڑے ادیب ہیں، لیکن جب ہم نہیں بنا سکیں تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام ان پر نازل ہو رہا ہے وہ کلام اللہ کی طرف سے، نہ کہ کسی بندے کی طرف سے ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، بتلا دیا کہ اگرچہ قرآن کریم کا معجزہ اتنا کھلا ہوا ہے کہ اس کے بعد کسی سوال اور شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، مگر ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، نعمت قرآن کی بھی قدر نہیں پہچانتے، اس لیے گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار باوجود اس کے کہ قرآن کریم کے اعجاز کے ذریعے آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتے کہ جب ان کو واضح ثبوت مل چکا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنی دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، اور یہ بہانے کرتے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے مکہ کی زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، اور کبھی کہتے کہ خاص آپ کا اپنا کوئی ذاتی کھجور اور انگور کا باغ ہوتا اور اس میں جگہ جگہ بہت سی نہریں ہوتی، اور کبھی کہتے کہ آپ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور کبھی کہتے کہ اللہ جل شانہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیں تو ایمان لے آئیں گے، یا آپ کے پاس اپنا سونے کا گھر ہو، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں اور اس میں آپ کی رسالت اور نبوت کی رسید بھی موجود ہو۔ یہ تمام سوالات اور فرمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دے کر کی گئیں۔ وہ سب ایسی ہیں ہر انسان ان کو سن کر یہ سمجھتا ہے کہ ایک قسم کا مذاق ہے، ایمان نہ لانے کا ایک بیہودہ بہانہ ہے۔ ایسے سوالات کے جواب میں انسان کو فطرتاً غصہ آتا ہے اور جواب اسی انداز کا دیتا ہے، مگر ان آیات مبارکہ میں ان بیہودہ سوالات کا جو جواب حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا وہ قابل نظر اور مصلحین امت کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے اور لائق عمل بنانے کی چیز ہے کہ ان سب کے جواب میں نہ ان کی بیوقوفی کا اظہار کیا گیا اور نہ ہی ان کی دشمنی کا اور نہ ہی ان پر کوئی فقرہ کسا گیا، بلکہ نہایت سادہ الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو جو شخص خدا کا رسول ہو کر آئے اسے سارے خدائی اختیارات کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہونا چاہیے، یہ خیال اور یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات بھی بھیجتے ہیں، مگر وہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے ہوتا ہے۔ رسول کو خدائی کے اختیارات نہیں ملتے، وہ ایک انسان ہوتا ہے اور انسانی قوت اور قدرت سے باہر نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی امداد کے لیے اپنی قوت قاہرہ کو ظاہر فرما دے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، انسان اپنے آپ میں عاجز اور بے اختیار ہے۔ وہ انسان خواہ عام انسان ہو یا اللہ کا بھیجا ہوا کوئی نبی یا رسول ہو، لہٰذا نبوت اور رسالت کے لیے ان فرمائشوں کا مطالبہ محض ایک بیکار اور ایک لغو کام ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس سے کسی کو مطالبے کا حق نہیں۔ جس چیز کو وہ حکمت کے مطابق دیکھتے ہیں ظاہر بھی کر دیتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ تمہاری سب فرمائشیں پوری کی جائیں۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 تا 93 میں اللہ جل شانہ نے کفار کو بیہودہ سوالات کرنے سے منع فرمایا اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا تاکہ ان کے تمام سوالات کا جواب انہیں قرآن ہی کے ذریعے مل سکے۔
دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی قرآن پاک میں دی گئی ہدایت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔